میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں اور صرف شوہر نہیں، ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بے عقلی ہے، ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. تو لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا. لیکن آپ گوروں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی. تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتہ بتاؤں آپ کو میں. ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا، بالکل ایسے نکلا ہے. اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم بوکھلا گئے نا، یہ کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے، آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا. اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا، تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا. اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا، رشیا کا تھا وہ بندہ. کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی، ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا بھائی، کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے، ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور قرآن کے الفاظ دیکھو، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو، ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے، مردوں میں آ رہا ہے، چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی، یہ سزا ہے، یہ تہذیب نہیں ہے. شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے. اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے. اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، اس میں فتنہ نہیں ہے، تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے، وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں، کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں، لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی، بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی، یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چانپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو، یہ اچھا لگے گا؟
بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے, شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے, اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے, قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے, قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو. تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا.